اب جو پہلی مرتبہ ٹیمپرامنٹس کی سائنس کے بارے میں سن رہے ہیں، اس فن کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی تشخیص کیسے کی جائے، کیسے پتہ چلے کہ کس کا مزاج کیا ہے، اور ان ٹیمپرامنٹس کی علامات اور صفات کیا ہے. بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ کون میلنکولک ہے، فلیگمیٹک ہے، کون سینگوین ہے، کون کولرک ہے. اس کی صفات اور اس کے اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، میلنکولک دلائل سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے، وہ عقلی دلائل مانگتا ہے. کولرک کچھ چیلنجز موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ چیلنجز کو پسند کرتا ہے. سینگوین ایڈونچرز پسند کرتا ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی. اسے ہر نیا ایکسپیریمنٹ موٹیویٹ کرتا ہے، ہر نئی چیز اس کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی پسند بھی عارضی، ناپسند بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اس کی دوستی بھی عارضی، دشمنی بھی عارضی. وہ بہت جلد بہت سارے دوست بنا لیتا ہے اور بہت جلد سارے دوستوں کو بھول جاتا ہے اور پھر نئے دوست بھی بنا لیتا ہے. فلیگمیٹک انتہائی نازک مزاج اور حساس ہوتا ہے، اسے زیادہ عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ایڈونچرز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے. اور فلیگمیٹک نہ ہی زیادہ چیلنجز سے موٹیویٹ ہوتا ہے. اسے تو کبھی کبھی اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نے ہوم ورک نہ کیا یا تو اگر فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر کیا محسوس کرے گا، تیری کلاس فیلوز تیرے متعلق کیا سوچیں گے، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو تیری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے شدید صدمہ پہنچے گا. اب دیکھیے، اگر یہی بات آپ کسی کھلیرک کو کہیں گے تو وہ کہے گا ٹیچر کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا. بھائی بھاڑ میں جائیں کلاس میٹس، مجھے ان سے کیا تعلق، بھائی وہ جو فیل کرتے ہیں کریں. تو جو بات ایک کھلیرک مزاج کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے، وہی ایک فلیگمیٹک مزاج کی ڈی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. کاروباری نقصان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے صرف اس بات پر غور کریں کہ ٹیمپرامنٹس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر کس قدر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پرورش میں تو ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایک ہی ماحول میں دونوں کی پرورش کی ہے، لیکن اسے کہتا ہوں تو یہ فوراً موٹیویشن حاصل کرتا ہے، اسے وہی جملے کہتا ہوں تو یہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ نکما ہے، وہ نکما نہیں ہے، آپ نے اس کے مزاج کو نہیں سمجھا، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ اپنی انفرادی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، اپنی علمی، معاشی اور کاروباری زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے، اختلافات اور مزاحمت کے ہیومن ٹیمپرامنٹس کے اس علم کی روشنی میں کیسے ترقی اور کامیابی کی منازل طے کرتے ہیں. اگر اس علم کو آپ باقاعدہ سیکھ لیں گے نا، تو چھوٹی چھوٹی پرابلم سے لے کر ڈومیسٹک پرابلم سے لے کر گھریلو اختلافات سے لے کر ساس بہو کے جھگڑے، بیوی اور شوہر کے درمیان روز کے اختلافات، بچوں اور والدین کے مابین ریلیشن شپ پرابلمز، استاد اور شاگرد کے مابین پیدا ہونے والی نفرتیں، اور گھر میں بھائی بہنوں کے جھگڑوں سے لے کر بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز اور آرگنائزیشنز کے مسائل کا حل اسی ٹیمپرامنٹس کی سائنس میں ہے. اپنے بچوں کے ٹیمپرامنٹس اور اپنے معاشرے کے افراد کے ٹیمپرامنٹس کو جاننا تو دور کی بات ہے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمارا اپنا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، ہمارا پرائمری ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور ہمارا سیکنڈری ٹیمپرامنٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس فن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ میرا مزاج بلغمی ہے یا دموی ہے، میں کھلیرک ہوں یا سینگوین ہوں، میلنکولک ہوں، فلیگمیٹک ہوں. نہ ہی اس فن کو جانتے ہیں اور نہ ہی اس فن کی اہمیت اور افادیت کا علم ہوتا ہے. اپنے ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد کس مزاج سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس ٹیمپرامنٹ کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. دوستو، اگر ٹیمپرامنٹس کا یہ فن ہم باقاعدہ سیکھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے میں آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا.